السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث اعظم، فیض عالم، غریب نواز، بندہ پرور اور لجپال ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریا، والی بطحا، کونین کے تاجدار، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ صفات قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں بیان کی ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے دنیا کے اندر شرک و بدعات تھی، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں معبودان باطلہ کو مانا جا رہا تھا، لات، منات، عزا کی پوجا کی جا رہی تھی، اور اس دنیا کے اندر ناانصافی، ظلم و زیادتی، قتل و غارت عروج پر تھی، اس زمین پہ دنگا اور فساد تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے
آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ جائیں اور دنیا والوں کو جا کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلائیں، اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اور جو لوگ معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے معبود بنا لیے گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے جن کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کا انتخاب کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت کھڑی کی، اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور وہ چھوٹی سی جماعت چند افراد پہ مشتمل، اور اس وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دینے والے، ظلم و زیادتیوں کو برداشت کرنے والے مشرکین مکہ نے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پہ ظلم و جبر کے پہاڑ ڈھا دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے روکنے کے لیے ہر ناکام کوشش کر لی، اور پیغمبر کے صحابہ کے راستے روکنے کے لیے ہر کوشش کر لی، لیکن یہ پیغمبر کے صحابہ آگے بڑھتے چلے گئے، یہ جماعت پھیلتی چلی گئی، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 5، اور پھر مکہ سے نکل کے مدینہ میں چلے گئے، اور پھر یہی وہ جماعت تھی جس جماعت نے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کو عام کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے، جو منہج لے کر آئے تھے، جو پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پہ اللہ کے پیغمبر کے اس دعوت کے پرچم کو گاڑ دیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا انتخاب اللہ رب العالمین نے خود کیا۔ محرم الحرام کا مہینہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ گنتی اور یہ تعداد کب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتب کیا ہے؟ فرمایا جب سے زمین و آسمان کو تخلیق کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، نہ 11 ہے نہ 13 ہے، اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کے اندر کوئی گناہ، کوئی فساد، کوئی قتل و غارت، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ حالانکہ سال کے 12 مہینوں میں گناہوں سے اجتناب، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جانا، لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا۔ 3 مہینے تواتر کے ساتھ ہے، مسلسل ہے، ذیقعد کا مہینہ گزر گیا، ذی الحج کا مہینہ گزر گیا، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ تینوں مہینے مسلسل ہیں، اور اس کے بعد چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان حرمت والے مہینوں میں بالخصوص اللہ رب العالمین نے ہمیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بغاوتوں سے، لڑائی سے، قتل و غارت سے اللہ نے روکا ہے۔ عام دنوں کی بنسبت اگر ان ایام میں، ان مہینوں میں اگر گناہ کیا جائے گا، نافرمانی کی جائے گی، ظلم و زیادتی کی جائے گی، تو اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا، کہتے کہ یہ 3 مہینے مسلسل
جو اللہ رب العالمین نے حرمت والے قرار دیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر ایک ایسی عبادت اللہ نے فرض کی ہے جو ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، جس کو حج کہا جاتا ہے۔ اور ذی الحج کے مہینے میں لوگ اللہ کی عبادت کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن پہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو آرام اور سکون سے گزارنے کے لیے حج کے مہینے سے پہلے ذی قعدہ کے مہینے کو حرمت والا قرار دے دیا، اس لیے کہ لمبا سفر ہوگا، طویل سفر ہوگا، لوگ دور دراز سے چل کے آئیں گے، راستے کلیئر ہونے چاہیے، لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہونا چاہیے، راستے میں لڑائی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی، خاندان برادری میں پیچھے علاقے کا کیا بنے گا۔ حرمت والا مہینہ قرار دے دیا کہ آرام اور سکون کے ساتھ بے خوف ہو کر لوگ اللہ کی عبادت کے لیے جائیں۔ ذی الحج کے مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا، کیونکہ لوگ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور جب وہ دوران حج ان کے اوپر کوئی خوف، کوئی خطرہ، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، مختلف اقوام کے، مختلف زبانوں کے، مختلف جو ہے نا علاقوں سے لوگ آئے ہوں گے، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی لڑائی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ذی الحج کے مہینے کے فوراً بعد جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کو حرمت والا اس لیے قرار دیا کہ اب لوگ حج کر کے واپس اپنے سفر کے آغاز کریں گے، اپنے گھروں کی طرف جائیں گے، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، راستے کلیئر ہونے چاہیے، کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو۔ یہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ کوئی خوف اور کوئی اس طرح کا خطرہ نہ ہو، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے۔ صاحب استطاعت اگر وہ استطاعت ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے، وہ مجرم ہے۔ اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، حج کر سکتا ہے، کنجوسی کرتے ہوئے، حج دھرمی کرتے ہوئے وہ جو ہے نا اللہ کی اس عبادت کو بجا نہیں لاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے راستوں کو کلیئر رکھنے کے لیے ان 3 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، اور کہنے لگے کہ جو رجب کا مہینہ ہے، جو سال کے درمیان کا مہینہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرمت کا مہینہ قرار دیا تاکہ لوگ اگر سال کے درمیان میں دوبارہ عمرے کے ارادے سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے اگر جانا چاہے تو راستے صاف اور کلیئر ہو، کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو۔ عائشہ میرے محترم بھائیوں، آج بہت بڑا المیہ ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس حرمت والے مہینے کی عزت اور احترام کے بجائے آج جب محرم کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ اپنی طرف سے خرافات و بدعات کو انہوں نے ایجاد کر لیا ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر پیغمبر کے صحابہ، نبی کے ماننے والے، نبی کے چاہنے والے، وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اسوہ قرار دیا ہے، آئیڈیل قرار دیا ہے، جن کے اوصاف کو، جن کی صفات کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا لوگوں، اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، جتنے پیغمبر کے صحابہ ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، یہ اللہ کے دشمنوں پہ، کافروں کے لیے، اللہ کے باغیوں کے لیے بڑے سخت ہیں، دین پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر کی محبت پہ کمپرومائز نہیں کرتے، دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں شیشہ پرائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا، پیغمبر کے صحابہ کے راستے روکے گئے، اور یارو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی محبت میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیا ہے، لیکن پیغمبر کی محبت پہ آنچ نہیں آنے دی دی۔ آج پیغمبر کے ان صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کی جاتی ہے، پیغمبر کے ان صحابہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔
فرمایا آپس میں بڑے نرم ہیں، بڑی محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے، ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ ترجیح دینے والے۔ فرمایا آپ دیکھو گے ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پہ، رکوع اور سجود میں آپ ان کو دیکھو گے، ان کی پیشانیوں پہ نشان آپ نظر آئیں گے۔ آج ان اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے خلاف بالخصوص اس مہینے کے اندر جب زبان درازیاں کی جاتی ہے، یاد رکھنا اللہ کے پیغمبر کے صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے متعلق کیا کہتا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے۔ آج لوگ ان صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں جن کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا اگر تم ایمان پانا چاہتے ہو، اللہ کی جنت کا حصول چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، پیغمبر کی شفاعت چاہتے ہو، نبی کے دستے مبارک سے حوض کوثر کے جام چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور یارو ایمان ویسا ہوگا جیسا ایمان ابو بکر کا تھا، ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسا ایمان سیدنا فاروق اعظم کا تھا، ایمان ویسا ہوگا جیسا ایمان سیدنا علی المرتضیٰ کا تھا، ایمان ویسا ہوگا جیسا ایمان سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ پیغمبر کے صحابہ کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پیغمبر کے صحابہ کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ کائنات کی اگر کوئی معزز شخصیات ہے تو وہ پیغمبر کے صحابہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت عبداللہ بن ابی نے جو رئیس المنافقین تھا، جب اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے متعلق زبان درازیاں کی تھی، اس نے کہا کہ میں اللہ کے پیغمبر کو اور پیغمبر کے ماننے والوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ وہ ظالم اپنے آپ کو عزتدار کہنے والا پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کو الیاذ باللہ ذلیل کہنے والا، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہا سن لو قیامت تک آنے والے لوگوں، اس کائنات کے اندر آسمان کی چھت تلے، زمین کی پشت پر اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے پیغمبر کی عزت ہے، ابو بکر و عمر کی عزت ہے، پیغمبر کے صحابہ کی عزت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کو، پیغمبر کے صحابہ کو جنہوں نے تسلیم کیا، ان سے محبت کی، حقیقت میں وہ اللہ کے پیغمبر سے، پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ فرمایا عزت ان کی ہے۔ یہ جو منافق ہے، یہ جو کافر ہے، جو اللہ کے باغی ہے، فرمایا یہ نہیں جانتے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا یہ نہیں جانتے کہ عزت کس کی ہے، مقام و مرتبہ کس کا ہے۔ اس لیے کیا پتا چلا کہ کائنات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر عزت والی کوئی شخصیات ہے تو وہ پیغمبر کے صحابہ ہے۔ اور پھر ان صحابہ کے خلاف اس طرح کا طعن و تشریح کرنا، زبان درازیاں کرنا، محترم بھائیوں اپنے ایمان سے خالی ہونا ہے۔ وہ بندہ ایماندار نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے جو پیغمبر کے صحابہ کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا ہے۔ اور یارو قرآن ان کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ میں اور آپ پیغمبر کے صحابہ کے متعلق بات کریں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا تذکرہ رب کا قرآن کرے۔ اللہ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ یہ پیغمبر کے صحابہ ہے جن کے متعلق فرمایا
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، یہ مومن ہیں، ان کے ایمان کی گارنٹی آسمان والا خود دیتا ہے، رب کا قرآن تصدیق کرتا ہے، اور میں اور آپ پیغمبر کے صحابہ کے ایمان پہ باتیں کریں، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اللہ کا قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، رب خود ان کی تصدیق کرتا ہے۔ صحابہ ایمان والے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی طرح کا ایمان لے کے آئیں گے۔ میں نے پہلے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ ایمان ویسا ہو، کامیابی چاہتے ہو تو جس طرح کا ایمان پیغمبر کے صحابہ کا تھا اس طرح کا ایمان لے کے آنا پڑے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے متعلق، پیغمبر کے ماننے والوں کے متعلق، پیغمبر کے جانثاروں کے متعلق کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ پیغمبر کے ماننے والے، یہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ کہتا ہے یہ ہدایت والے ہیں۔ اور میں اور آپ ان کے ایمان کے متعلق بات کریں، رب کہتا ہے کہ یہ ہدایت والے ہیں، اللہ ان کے ہدایت پہ ہونے کی گارنٹی لیتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کو اٹھائیے گا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، یہ مومن والے ہیں، یہ کفر و فسوق کو، نافرمانیوں کو، اللہ کی بغاوتوں کو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کو، نافرمانی کو، بغاوتوں کو، گناہوں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ یہ ایمان والے لوگ ہیں، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے۔ صحابہ کے ایمان کی تصدیق اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، جو رشد والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے راہی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ھم الراشدون، میں اور آپ کہیں پیغمبر کے صحابہ کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کرے، اللہ کہتا ہے یہ ہدایت والے ہیں، یہ راشدون ہے، کہیں اللہ کہتا ہے یہ کامیاب ہے، اولئک ھم المفلحون، اللہ کہیں کامیاب کہے، کہیں راشدون کہے۔ آئے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ حقیقت میں محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا۔ اگر پیغمبر کے صحابہ کے متعلق ذرہ برابر بھی میرے دلوں میں اندر کوئی بات آئے گی، میری زبان پہ کوئی بات آئے گی تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ میرے پیغمبر کے مشیر ہیں۔ اور یارو پیغمبر پہ آسمان سے قرآن نازل ہو، پیغمبر کو صحابہ مشورہ دے، شریعت بن جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے مشیر تھے، نبی کے مشورہ دینے والے تھے، اور یہ مشیر خود نہیں بنے، ان کا انتخاب آسمان والے نے کیا ہے۔ پیغمبر کو چنا تو رب نے چنا، سید الانبیاء بنایا، کائنات کا امام بنایا، اور پھر آسمان والے نے سید الانبیاء پیغمبر محمد الرسول اللہ کے مشیروں کا، وزیروں کا، صحابہ کا، دوستوں کا انتخاب کیا تو خود کیا، دنیا والوں کے حوالے نہیں کیا۔ یہ ایک عظیم شخصیات ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھیے گا، اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو معاملات میں، شریعت میں، کسی بھی بات میں اپنے پیغمبر کو مشورہ دیا کرتے تھے، پیغمبر کی شورا ہوتی تھی، پیغمبر کی یہ وہ لوگ تھے، نبی ان سے کے ساتھ بیٹھ کر مشورے کیا کرتا تھا۔ اور یارو یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے، یہ وہ فاروق اعظم ہے
جو زمین پہ کھڑا ہو کر میرے پیغمبر کو کسی بات کا مشورہ دے، آسمان والا پیغمبر کے مشورے کی لاج رکھ کے آسمان سے جبریل کو قرآن دے کے بھیج دیا کرتا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں، جب سیرت سیدنا عمر فاروق بیان کروں گا تو پیغمبر سیدنا فاروق اعظم کی سیرت میں ان سارے واقعات کا تذکرہ کروں گا کہ سیدنا فاروق اعظم نے کیا کیا مشورہ میرے پیغمبر کو دیا۔ آسمان والے کو سیدنا فاروق اعظم کے وہ مشورے پسند آئے تو آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیا اور قیامت تک کا لا بنا دیا، قانون بنا دیا، دستور بنا دیا، آئین بنا دیا ہے۔ یہ وہ پیغمبر کے صحابہ جن کے متعلق رب کہے کہ یہ میرے پیغمبر کے مشیر تھے، نبی کو مشورہ دیا کرتے تھے، اور اس کی تصدیق اللہ کا قرآن کرے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ ان کو مشیر کہے اور ہم پیغمبر کے صحابہ کے خلاف چوک چراہوں میں کھڑے ہو کر زبان درازیاں کرے، یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ سراسر دین سے دشمنی ہے۔ جو پیغمبر سے دشمنی کرے گا، جو پیغمبر کے صحابہ سے دشمنی کرے گا، اس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آئیے دنیا کے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ دنیا کے خوش نصیب لوگ، اللہ کے پیغمبر کی حدیث عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا کے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا طوبى لمن رعانی وطوبى لمن رعانی من رعانی وطوبى لمن رعا من رعانی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا طوبى، اب پیغمبر گارنٹی دے، یہ کون پیغمبر ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ وہ پیغمبر ہے جس کی زبان کی گارنٹی آسمان والا دے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا پیغمبر جب بھی کوئی بات دین کے متعلق کرے گا تو اپنی منشا، اپنی چاہت، اپنی خواہش سے نہیں کرے گا، اس وقت تک پیغمبر اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتا جب تک آسمان والے کی طرف سے اجازت نہ مل جائے۔ فرمایا پیغمبر جب بھی کوئی بات کرے گا تو اللہ کی اجازت کے بعد کرے گا۔ اور یارو میرا پیغمبر زبان نبوت سے توبہ کہتا ہے۔ فرمایا دنیا کا خوش نصیب لوگ کون ہے؟ کون ہے جس کو میرا پیغمبر کامیاب کہے، خوش نصیب کہے؟ فرمایا طوبى لمن رعانی، فرمایا وہ کائنات کا خوش نصیب انسان ہے جس نے مجھے دیکھا۔ صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا اور پھر پیغمبر کی زندگی میں وہ ایمان لے کے آیا، اپنے دل سے، اپنی زبان سے اقرار کیا، دل کے اندر ایمان کو دل سے قبول کیا، اور اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والا دل و جان سے پیغمبر پہ ایمان لے کے آیا، پیغمبر سے محبت کرنے والا، اور جب دنیا سے گیا تو ایمان کی حالت میں گیا، پیغمبر سے محبت کرتے ہوئے گیا، اس کو کہا جاتا ہے صحابی۔ اور میرا پیغمبر کہتا ہے یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے۔ طوبى لمن رعانی، فرمایا وہ شخص خوش نصیب ہے جس نے مجھے ایمان کی حالت میں پایا، میرا ساتھ دیا اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کو میرا پیغمبر کہے دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ رَعَانِي لِمَنْ رَعَا مَنْ رَعَانِي، فرمایا اس کے بعد کامیاب کون ہے؟ وہ تابعی ہے جس نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا۔ اور یارو پیغمبر کے صحابہ کو دیکھنے والا کائنات کا خوش نصیب انسان ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ میرا پیغمبر کہہ رہا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ کائنات کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اور اس کے بعد کامیاب کون ہے؟ جس نے ابو بکر و عمر کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، پیغمبر کے صحابہ کا ساتھ دیا اور اسی حالت میں دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا گیا۔ اس کے بعد کامیاب کون ہے؟ فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ رَعَا مَنْ رَعَانِي، فرمایا اس کے بعد کامیاب وہ ہے جس نے پیغمبر کے
صحابہ کو دیکھا، تابعی بن گیا، اور فرمایا اس کے بعد کامیاب وہ ہے جس نے تابعیوں کو دیکھا اور ان کا ساتھ دیا، اور اسی طرح ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ وہ کامیاب ہیں جو پیغمبر سے، پیغمبر کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اہل ایمان سے، اسلام سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور قیامت تک اس مشن کو لے کر وہ چلتے رہے۔ ایمان کی حالت میں دنیا سے خاتمہ ہو گیا، ایمان کی حالت میں ایمان کے لیے محنت کرنے والے، اللہ کے دین کے اس مشن کو، پیغمبر کے اس مشن کو لے کر قیامت تک آنے والے جو آگے بڑھتے چلے گئے، فرمایا یہ لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ تو آئیے صحابہ کے مشن کو لے کر چلنے والے، صحابہ کا مشن پیغمبر کا مشن تھا، پیغمبر کا مشن آسمان والے کا دیا ہوا مشن تھا، اور قیامت تک آنے والے جو اس مشن پہ گامزن رہیں گے وہ کامیاب ترین لوگ ہوں گے، خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوگا، وہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے بعد جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے ان سب میں سے سب سے زیادہ اگر اعلیٰ اور افضل کسی کا مقام ہے تو انبیاء کے بعد پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ ان سب لوگوں میں سے، اور انبیاء کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا مقام و مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے، تو فرمایا وہ پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا خیر الناس، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، فرمایا ان سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ آئیڈیل، سب سے زیادہ کامیاب، سب سے زیادہ بہترین، فرمایا جو لوگ روح زمین پر ہے انبیاء کے بعد وہ پیغمبر کے صحابہ ہے۔ خیر الناس قرنی، فرمایا وہ سب سے زیادہ افضل ترین لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے ملے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا دور۔ یہ وہی بات ہے کہ جو پیغمبر کا مشن، پیغمبر کے صحابہ کا مشن، اور جو یہ محبت کرتا چلا گیا اسی راستے پہ چلتا چلا گیا، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں، اور کائنات کے افضل ترین لوگ، سب سے زیادہ افضل وہ پیغمبر کے صحابہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ وہ شخصیات ہیں، یہ نبی کے ماننے والے یہ وہ شخصیات ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے اور یہ حسن درجے کی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہے، کہتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو جھانکا، اپنے بندوں کے دلوں کو ٹٹولا، اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ وہ جاننے والا ہے، وہ اللہ غیب جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو جانا، ان کو چیک کیا، فرمایا فوجد قلب محمد، فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا۔ فرمایا خیر قلوب العباد، کائنات کے سارے انسانوں میں سے سب سے بہترین دل اللہ نے پیارے پیغمبر کا دل پایا۔ سب سے بہترین دل اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ فرمایا فاصطفاہ بنفسہ، پھر اللہ نے پیغمبر کے دل کو اپنے لیے چن لیا۔ فبعثہ برسالتہ، اور پھر اللہ نے اس کائنات کے تمام انسانوں میں سے سب سے بہترین دل کو اللہ نے رسالت کے لیے منتخب کر لیا کہ میں نے اس پیغمبر کو کائنات کا امام بنانا ہے، سید الانبیاء بنانا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کا رہبر و رہنما بنانا ہے۔ یہ انتخاب اللہ کا تھا،
کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کا امام بنایا، پیغمبر نے ان کی امامت کروائی. پیغمبر کی بعثت کے بعد، نبی کے آنے کے بعد کسی پیغمبر کی نبوت کو بقا نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر آ جائے تو میرے پیغمبر کے آنے کے بعد کسی نبوت کو، کسی نبی کی نبوت کو بقا نہیں ہے. تمام انبیاء اگر میرے پیغمبر کے آنے کے بعد دنیا میں زندہ ہوتے تو فرمایا انہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھنا تھا، ایمان لے کے آنا تھا. یہ انتخاب میرے رب کا ہے. فرمایا اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں میں سے پیغمبر کے دل کا انتخاب کیا، پھر اس کو اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے خاص کر لیا، اور پھر اللہ نے اس کو منصب رسالت پہ بٹھا دیا. اللہ نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج پہنا دیا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم نظر فی قلوب العباد. اللہ نے پھر اس کے بعد تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، چیک کیا کہ اب میں نے اپنے لیے ایک پیغمبر، اپنا ایک دوست، اپنا ایک محبوب، اس کا انتخاب تو کر لیا ہے. اب میں اپنے انتخاب والے اس پیغمبر کے یاروں کا، اس کے ساتھیوں کا، اس کے ماننے والوں کا انتخاب کروں گا، اور کائنات کے ایسے لوگ انتخاب کروں گا کہ جو جس مقام پہ بھی پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہوں گے، مر مٹنے والے ہوں گے، ہر چیز قربان کر دینے والے ہوں گے. تو حدیث میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ثم نظر فی قلوب العباد بعد قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے نبی کے بعد نبی کے صحابہ کے دلوں کا انتخاب کیا. اللہ نے ان کو چن لیا. یہ انتخاب رب کا ہے. اور یارو پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں ہم بات کریں کہ پہلا مقام اس کا تھا، خلافت اس کو ملنی تھی، اس کو ملنی تھی، اس کا مقام زیادہ، اس کا مقام زیادہ، اس کا مرتبہ زیادہ. اور یاد رکھو پیغمبر کے جانے کے بعد اگر خلافت صدیق کو ملی ہے تو میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ انتخاب بھی آسمان والے کا تھا، یہ ان کا خود نہیں تھا، یہ آسمان والے کا انتخاب تھا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کا جانشین کون بنے گا، اور صدیق کے بعد جانشین کون بنے گا. پیغمبر کے بعد ابو بکر آئے گا، اور سیدنا ابو بکر کے بعد خلافت کس کو ملے گی؟ سیدنا فاروق کو ملے گی، اس کے بعد ذو النورین کو ملے گی، اس کے بعد علی المرتضیٰ کو ملے گی. اور یارو یہ انتخاب اس حدیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے یہ خود نہیں تھا، یہ آسمان والے کی ترتیب تھی کہ کون کب کہاں آئے گا، کب اس کو خلافت ملے گی، کون کتنا کام کرے گا. یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے. اس کے بعد فرمایا فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ. فرمایا پھر اللہ نے نبی کے صحابہ کے دلوں کو چیک کیا، پھر ان کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر کے وزیر بنا دیا انہیں، اپنے پیغمبر کے مشیر بنا دیا، اپنے پیغمبر کے جانثار بنا دیا انہیں. یہ انتخاب آسمان والے کا تھا. اس کے بعد صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ، ان کو کائنات کے اندر کوئی شخص نہیں ہے جو کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکے. آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی. فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں مت نکالنا، میرے صحابہ کے خلاف زبان درازیاں مت کرنا، میرے صحابہ کے خلاف جو ہے نا کیچڑ مت اچھالنا. اور پیغمبر کے صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کرنے والوں آؤ، کائنات کا پیغمبر کہتا ہے لا تسبوا اصحابی، ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو برا مت کہنا، لا تسبوا اصحابی. اس کے بعد پیغمبر نے کیا کہا؟ فوالذی نفس بیدہ. پیغمبر کوئی بات بغیر قسم کے کہہ دے، پیغمبر کی بات پکی اور سچی ہوتی ہے، لیکن پیغمبر نے
نبی نے اپنے صحابہ کی عزت، مقام و مرتبہ، شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے، ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، پیغمبر اپنے صحابہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے فوالذی، فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد، اور لوگوں یہ وہ صحابہ ہیں، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، سونا، پیغمبر نے فرمایا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا میرے کسی ایک صحابی کا اتنا خرچ کرنا، ایک مٹھی اگر وہ جو یا گندم اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور قیامت تک آنے والا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، فرمایا میرے صحابی کے اس خرچ کرنے کے برابر وہ اجر نہیں پا سکتا. یہ وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ شان پیغمبر کے صحابہ کی ہے. میرا پیغمبر کہتا ہے میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، زبان درازیاں نہ کرنا، کیچڑ نہ اچھالنا، تو آؤ یہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، ان جیسا ایمان ہوگا تو ہم جنت میں جا سکیں گے. اور اگر ایمان ویسا نہیں ہے، پیغمبر کے صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کریں گے، تو پھر میرا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ صحابہ جن کی محنتوں سے، جن کی قربانیوں سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے. آج ہم ان صحابہ کے خلاف باتیں کریں اور میں ترتیب لگاؤں کہ کون پہلے تھا، کن کی عزت زیادہ تھی، کس کا مقام زیادہ تھا، یہ انتخاب میرے رب کا تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقت میں پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حقیقت میں صحابہ کے، پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، اے اللہ ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کر دے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اے اللہ جن کے دلوں میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا بغض ہے، اللہ ان کے دلوں کو ایمان سے منور فرما دے، صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دے. یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. وما توفیق الا باللہ.